بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق ذکر فرمائے، ان میں سے چوتھا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، پھر وہ اس کی پردہ پوشی کرے۔ ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرنا یعنی کسی نے کوئی غلطی کر دی تو اصلاح اپنی جگہ پر ہے، اصلاح کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس وقت اس عیب کو چھپانا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کے عیب کو چھپائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ تو غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے تو دوسرے مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کی غلطی پر پردہ پوشی کرے، اس کی غلطی کو چھپائے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، قیامت کے روز بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اس وجہ سے کہ قیامت کے روز سب کے عیب سب اللہ رب العزت کو تو سارے عیب معلوم ہیں، لیکن اللہ رب العزت قیامت کے روز پردہ پوشی فرمانے یہ انسان کے لیے بہت بڑا کمال ہوگا، بہت بڑا اللہ رب العزت کا اس پر احسان ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کے عیوب کو چھپائے۔ ہاں اس سے غلطی ہو گئی ہے، اصلاح کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اصلاح علیحدہ چیز ہے، پردہ پوشی علیحدہ چیز ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی، اس نے یوں کر دیا، سب کے سامنے گاتے پھرنا، یہ اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے، یہ پردہ پوشی نہیں ہے، تو اس کے عیوب ظاہر کرنا ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کے عیب کو چھپایا جائے، لیکن مناسب طریقے سے اس غلطی کی طرف اس کو متنبہ کر دیا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، مناسب طریقہ اختیار کیا جائے جس سے اس کی ذلت بھی نہ ہو، رسوائی بھی نہ ہو، وہ اپنی توہین بھی نہ سمجھے۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے اصلاح، لیکن ان کو اصلاح کا بیچاروں کو طریقہ نہیں آتا، وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کی رسوائی ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے عیب کو چھپائیں، اس کے عیب کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کریں، اصلاح کے پھر مناسب طریقہ اختیار کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فرشتہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے شیطان ہیں۔ اصلاح کرنا شروع کرتے ہیں تو خود کو فرشتہ اور سارے شیطان ہیں، بس وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، میں کیا کرنا ہوں اس طرف نظر جاتی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی طرف نظر جانے کی ضرورت ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے جو میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، اس کا ایک شعر ہے بڑا اچھا، کہتے ہیں تھے اپنے عیوب سے جو بے خبر، تھے اپنے عیوب سے جو بے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے عیوب پر نظر نہیں ہوتی، اس نے یوں کر لیا، وہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے۔ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے دوسروں کی توہ میں لگے رہتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، بڑی عجیب عادت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق یہ ذکر فرمایا کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کی جائے، اس کے عیوب کو چھپایا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی، مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے اب آنکھیں بند کرے بھائی وہ جانے، اس کا کام جانے، یہ نہیں۔ اصلاح کی کوشش کرنی ہے مناسب طریقے سے، اچھے طریقے سے، جس میں اس کی رسوائی نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو، تذلیل نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر کام کو صحیح طریقے سے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کرے۔